بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں اکثر مسلمان فجر کی نماز یا تو بالکل چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اس کو غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں، جس کا برا اثر نہ صرف ہماری روحانیت پر پڑتا ہے بلکہ ہماری دنیاوی زندگی، رزق اور سکون قلب پر بھی پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی گھروں میں بے برکتی، تنگ دستی اور غریبی آ جاتی ہے اور ہم اس کا سبب جان ہی نہیں پاتے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فجر کی نماز کا صحیح مکمل طریقہ کیا ہے، کن کن غلطیوں سے بچنا ضروری ہے، اور وہ سنتیں اور دعائیں کون کون سی ہیں جن کو پڑھ کر نماز فجر نہ صرف کامل ہو جاتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں رحمت، برکت اور کامیابی بھی آ جاتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں اللہ رب العزت نے یہ شعور عطا فرمایا کہ ہم نماز جیسے عظیم فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر لوگ فجر کی نماز کے حوالے سے ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی نماز نہ صرف ناقص ہو جاتی ہے بلکہ ان کی دنیا اور آخرت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اسی لیے ویڈیو میں ہم فجر کی نماز کے مکمل صحیح طریقے کو بیان کریں گے تاکہ ہم سب صحیح انداز میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو سکیں اور اپنی دنیا و آخرت سنوار سکیں۔ نماز فجر 2 رکعت فرض نماز ہے، جس سے قبل 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، یعنی دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر۔ ان سنتوں کو چھوڑ دینا ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ سب سے پہلے ہم نماز فجر کی نیت سے آغاز کرتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اور زبان سے کہنا سنت ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو یوں نیت کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر فرض کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں اور ناف کے نیچے باندھ لیں، جبکہ خواتین سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں۔ اب ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، پھر کوئی سورت ملائیں جیسے سورۃ اخلاص، پھر رکوع میں جائیں اور کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہیں، پھر اعتدال یعنی قیام میں واپس آ کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیں، پھر سجدے میں جائیں اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، پھر بیٹھیں، پھر دوسرا سجدہ ادا کریں، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے قیام کریں، اسی ترتیب سے دوسری رکعت بھی ادا کریں۔ دوسری رکعت کے آخر میں قعدہ میں بیٹھ کر التحیات، درود ابراہیمی اور دعا پڑھیں، پھر سلام پھیر کر نماز مکمل کریں۔ اب بات کرتے ہیں ان غلطیوں کی جو اکثر لوگ فجر کی نماز میں کرتے ہیں۔ سب سے عام غلطی یہ ہے کہ لوگ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں یا صرف سنتیں پڑھ کر فرض چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ فجر کی نماز کو سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کرتے ہیں، جو سخت گناہ ہے۔ فجر کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کر سورج نکلنے تک ہوتا ہے، اس کے بعد فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ کچھ افراد اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ رکوع و سجدہ مکمل نہیں کرتے، جو کہ نماز کو ناقص بلکہ باطل بھی کر دیتا ہے۔ فجر کی نماز سے متعلق ایک اور بڑی غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ نیند سے بیدار ہوتے ہی بنا وضو یا باقاعدہ تیاری کے جلدی جلدی نماز ادا کرتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو
مکمل کرنے اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ بعض گھروں میں نماز کے لیے جگانے والا کوئی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پورا خاندان نماز فجر سے محروم رہتا ہے۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ اذان کے وقت جاگ جائیں، اذان کا جواب دیں، دعا پڑھیں، پھر باقاعدہ سنت و فرض ادا کریں۔ بعض لوگ موبائل الارم لگاتے ہیں لیکن الارم بند کر کے پھر سو جاتے ہیں، جس سے نہ صرف نماز چھوٹ جاتی ہے بلکہ دن بھر کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ فجر کی نماز برکت والی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جائے تو جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً اٹھیں، وضو کریں اور 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض ادا کریں۔ اگر سورج طلوع ہو چکا ہو تو تھوڑی دیر انتظار کریں جب تک کہ سورج بلند نہ ہو جائے، پھر قضا ادا کریں اور دل میں پکا عہد کریں کہ آئندہ فجر کی نماز وقت پر ادا کریں گے۔ نماز فجر کی قبولیت کے لیے نیت، خشوع، سجدہ صحیح انداز میں ادا کرنا، وقت کی پابندی، مکمل وضو اور دعا بہت اہم ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ آپ کی نماز فجر نہ صرف قبول ہوگی بلکہ آپ کے گھر میں رزق، برکت اور سکون بھی آئے گا۔ وہ لوگ جو بار بار شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کمی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، وہ ایک مرتبہ ضرور اپنے معمولات فجر کو دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود ہی اپنے لیے تنگی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو بڑی اہمیت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز بجماعت ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پابندی سے ادا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لہٰذا پیارے بھائیوں اور بہنوں، فجر کی نماز صرف ایک فریضہ نہیں بلکہ یہ کامیابی کی چابی ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز کو وقت پر سنتوں کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، ان کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے، ان کے چہرے پر نور، رزق میں فراوانی اور دلوں میں سکون ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز فجر سے دن کا آغاز ہوتا ہے اور اگر آغاز اچھا ہو تو پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ اسی لیے اپنے گھروں کو نماز فجر سے آباد کریں، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں اور آپس میں ایک دوسروں کو نماز کے لیے جگانے کا اہتمام کریں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں فجر کی نماز وقت پر سنت و فرض کے ساتھ مکمل آداب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے غفلت، بے برکتی اور غربت کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔